اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حسبتا گمان کرتے ہیں، کیا آپ گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں انا کہ بے شک اصحاب لوگ کہف والے، بے شک کہف غار، بے شک غار والے یا اصحاب کہف والرقیم اور رقیم والے قانو تھے من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے عجبا تعجب خیز ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے جو تعجب خیز ہے. کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے ہیں جو تعجب خیز ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ کے باعث یہودی علماء و عمراء ان کے خون کے پیاسے ہو گئے اور انہیں ہر طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ پر دین کی تحریف کا سنگین الزام لگا کر علاقہ کے رومی گورنر پیلاطس کے پاس دعویٰ دائر کیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے انہیں تختہ دار پر نہ چڑھایا تو وہ بغاوت کر دیں گے. چند حواریوں کے علاوہ ملک کی پوری آبادی یہود کی ہم نوا تھی اور وہ اس لمحہ کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہی تھی جب آپ کو صلیب پر لٹکا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کو اپنی حفاظت فرمائی اور آسمان کی طرف اٹھا کر ان نابکاروں کے ہتھ کنڈوں سے آپ کو بچا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ایشیائے کوچک اس وقت رومن امپائر کے زیر نگین تھا. وہاں کے مختلف شہروں میں بھی عیسائی آبادیاں تھیں. دقیانوس نے انہیں واضح طور پر بتا دیا کہ اگر زندگی کی ضرورت ہے تو عیسائیت چھوڑ دو اور جن بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کی پوجا کرو. جب ملکی دورہ پر روانہ ہوتا تو وہ اس مقصد کو تمام دوسرے امور مملکت پر ترجیح دیتا. یہ وہ جگہ ہے جہاں آرٹیمس یا ڈائنا دیوی کا مندر تھا جس کی بڑی دھوم دھام سے پوجا ہوتی تھی، اور اس مندر کی وجہ سے اس شہر کو ملک بھر میں خاص اہمیت حاصل تھی. یہاں جب دقیانوس نے عیسائیوں کی پکڑ دکڑ شروع کی تو چند نوجوان اپنی دولت ایمان بچانے کے لیے وہاں سے چل نکلے. قریب ہی ایک پہاڑ تھا جس میں ایک وسیع غار تھا. اس میں جا چھپے اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر التجائیں کرنے لگے کہ وہ انہیں اس ظالم اور سنگ دل بادشاہ کے شر سے بچائے اور ان کو نعمت ایمان سے محروم نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ کسی آزمائش میں ان کا قدم لڑکھڑا جائے اور دامن حق ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور ان پر نیند مسلط کر دی. اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا، اس لیے اس میں دھوپ تو داخل نہ ہوتی لیکن ہوا اور روشنی کا گزر اچھی طرح سے تھا. اس لیے یہاں ان کے جسم اس طویل نیند کے باوجود محفوظ تھے. قدرت مناسب وقفہ کے بعد ان کے پہلو بھی بدل دیتی، جیسے نیند کی حالت میں ہم سوئے سوئے پہلو بدل لیا کرتے ہیں. اسی طرح کا احساس ان میں بھی یقیناً ہوگا. دور سے دیکھنے والے انہیں بیدار خیال کرتے حالانکہ وہ محو خواب تھے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا تھا. انہوں نے اسے بھگانے کے لیے بڑے جتن کیے لیکن اس نے ساتھ نہ چھوڑا. جب وہ غار میں جا کر آسودہ خواب ہو گئے تو وہ بھی پاسبانی کی خاطر غار کے دہانے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ رہا. جب حکمت الہی نے چاہا اسی طرح 127 برس کا عرصہ گزر گیا. مختلف چند بادشاہ آئے اور اپنی چند روزہ شاہی کا ڈنکا بجا کر چل دیے. پرانے شہر اجڑے، نئی بستیاں آباد ہوئیں. جب حکمت الہی نے چاہا تو ان سونے والوں کو بیدار کر دیا. وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے. خیال انہیں بھی گزرا کہ وہ آج معمول سے کچھ زیادہ ہی سوئے ہیں، لیکن یہ بات ان کے
گمان میں بھی نہ تھی کہ ان کو یہاں سوئے ہوئے 2 صدیاں بیت گئی ہیں۔ اس لیے وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ ان کی آنکھیں کیا کھلیں کہ بشری تقاضے بھی بیدار ہو گئے۔ انہیں بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو، جس کا نام یملیخا بتایا جاتا ہے، بستی کی طرف بھیجا کہ ان کے لیے کھانا خرید لائے۔ جب وہ غار سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہوا تو وادی کوثر وہی تھے، لیکن ماحول میں اجنبیت کے آثار قدم قدم پر حیران کر رہے تھے۔ شہر میں گئے تو در و دیوار، گلی کوچے زبان حال سے کچھ اور ہی داستان سنا رہے تھے۔ یملیخا سوچ رہے تھے کہ بارے خدا، ایک 8 پہر میں یہ کیا انقلاب آ گیا۔ کل جب چھوڑ کر گئے تو اس شہر کا کیا حال تھا، اور آج کیا ہے۔ ایک نان بھائی کی دکان پر گئے اور اسے کھانا دینے کے لیے کہا۔ اس نے کھانا دیا۔ انہوں نے وہی پرانا سکہ جو یہاں سے جاتے ہوئے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس کی طرف بڑھا دیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ معاملہ نے طول پکڑا۔ ارد گرد کے دکاندار بھی اکٹھے ہو گئے۔ یملیخا پر الزام لگایا گیا کہ اسے کوئی پرانا شاہی خزانہ ہاتھ آیا۔ معاملہ حاکم شہر تک پہنچا۔ یہاں آ کر حقیقت حال سے پردہ اٹھا۔ انہیں پتہ چلا کہ ان نوجوانوں میں سے ایک ہے جو ڈیسس کے مظالم سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ کچھ ڈیسس کہتے ہیں، کچھ اور کا نام بتاتے ہیں۔ یہ 2 کا ذکر ہو رہا ہے اس میں، دقیانوس کا اور ڈیسس کا۔ لوگوں کی غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب ان کی جھلک دیکھنے کے لیے غار تک گئے۔ وہاں دوسرے ساتھی یملیخا کا انتظار کرتے کرتے اکتا گئے اور ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔ جب انہوں نے ایک جمع غفیر غار کی طرف آتے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا ساتھی پکڑا گیا ہے، اور اس کے بتلانے پر یہ ہجوم انہیں گرفتار کرنے کے لیے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ جب لوگ حاکم شہر کی قیادت میں وہاں پہنچے تب اصحاب کہف کو معلوم ہوا کہ انہیں یہاں ٹھہرے صدیاں گزر چکی ہیں، اور اب حالات کا رخ بدل گیا ہے، اور عیسائیت کا ہر طرف چرچا ہے۔ صرف رعایا ہی نہیں بلکہ حکومت بھی اس دین کو قبول کر چکی ہے۔